بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات چل رہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اعمال کو وزن فرمائیں گے، تولیں گے، اور اس میں سب سے زیادہ وزنی عمل نیک اعمال کے اعتبار سے آیا تھا کہ وہ اچھے اخلاق ہیں۔ نیک اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی کل قیامت کے دن وہ اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ، حسن سلوک۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، سورہ کہف کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ کفار کی نیکیاں بے وزن ہوں گی، ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ایمان شرط ہے تمام اعمال کے لیے۔ جب ایمان نہیں ہے تو اعمال بھی معتبر نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کا بدلہ ان کو دوسری شکلوں میں عطا فرما دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو کوئی کسی عمل کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں ارشاد ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ آپ فرما دیجئے، کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بڑے گھاٹے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش بیکار گئی دنیاوی زندگی میں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ خوب بناتے ہیں کام۔ یہ وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی آیتوں کے اور اس کی ملاقات کے، سو اکارت گئے ان کے عمل، پسند قیامت کے دن ان کے لیے تول قائم نہ کریں گے۔ یعنی تولت ہو جائے گا ان کے اعمال کو بھی، لیکن ان کے اعمال وزنی نہیں ہوں گے، بے حیثیت ہوں گے، بے قیمت ہوں گے۔ یعنی سب سے زیادہ ٹوٹے اور خسارے والے حقیقت میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے برسابرس دنیا میں گزارے اور محنت اور کوشش کر کے نفع کماتے رہے اور دنیا جوڑ کر خوش ہوئے، اور یہ یقین کرتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب اور بامراد ہیں۔ کل 1000 پتی تھے، آج لکھ پتی ہو گئے۔ پچھلے سال میونسپل بورڈ کے ممبر تھے، اس الیکشن میں ممبر پارلیمنٹ بن گئے۔ غرض کے اسی پھیر میں زندگی گزاری، اللہ کو نہ مانا، اس کی آیتوں کا انکار کیا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری کو جھٹلایا، مرنے کے بعد کیا بنے گا اس کو کبھی نہ سوچا، محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیابیوں کو بڑی معراج سمجھتے رہے۔ جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو کفر اور حب دنیا اور دنیا کی کوششوں ان کے اعمال ناموں میں ہوں گی، وہاں یہ چیزیں بے وزن ہوں گی اور دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی کہ کامیابی کیا ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ مضامین کھول کھول کر بیان کیے ہیں کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کر لے کہ جس سے کہ وہ جنت کا مستحق ہو جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کر جائے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جائے۔ قرآن کریم نے بھی کہا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں کامیاب تو وہی ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین و کفار جو دنیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کام کرتے ہیں، مثلا پانی پلانے کے لیے جگہ کا انتظام کرتے ہیں، مجبور کی مدد کر گزرتے ہیں، یا اللہ کے ناموں کا ورد رکھتے ہیں، اس قسم کے کام بھی آخرت میں ان کو نجات نہ دلائیں گے۔ ہندو لوگ بھی بہت سے کام کرتے ہیں خیر کے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے ادارے کھول کے رکھتے ہیں، جانوروں کی بھی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ان کے بھی ادارے ہیں، ٹرسٹ ہیں اس طرح کے، جس سے کہ وہ مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے تو اس لیے آخرت میں تو ان کے کام نہیں آئیں گے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا بدلہ ان کو دے دیتے ہیں۔ سادھو اور راہب جو بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدے کر کے نفس کو مارتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے راہب اور پادری جو نیکی کے خیال سے شادی بھی نہیں کرتے، اس قسم کے تمام افعال بے سود ہیں، آخرت میں کفر کی وجہ سے کچھ نہ پائیں گے۔ کافر کی نیکیاں مردہ ہیں، وہ قیامت کے روز نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوں گے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے، آگے آجا، مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ یعنی ان کافروں کو اگر اپنی نجات کے متعلق یہ خیال ہو کہ ہمارے اعمال ہم کو نفع دیں گے، تو اس کے متعلق سن لو کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کی حالت باعتبار عمل کے یہ ہے کہ جیسے کچھ راکھ ہو جسے تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے جائے، کہ صورت میں اس راگ کا نام و نشان نہ رہے گا۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو عمل کیے تھے ان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا، بلکہ راگ کی طرح سب ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔
اور کفر و گناہ ہی قیامت کے روز ساتھ ہوں گے۔ یہ بڑے دور دراز کی گمراہی ہے کہ گمان تو یہ ہو کہ ہمارے عمل نافع ہوں گے اور پھر ضرورت کے وقت کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ صاحب تفسیر مظہری فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافروں کے اعمال کا کوئی اعتبار یا قدر و منزلت نہ ہوگی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرمایا ہے کہ اس کتاب میں پہلے بھی گزر چکا کہ قیامت کے دن بعض آدمی بھاری بھرکم پوزیشن کے اعتبار سے یہ جسامت کے لحاظ سے موٹے تازے آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تائید کے لیے تم چاہو تو یاد پڑھ لو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور اپنے جسم کے اعتبار سے بڑی موٹی تازی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کئی من روئی کے گالے اٹھا کر کسی اس میں ترازو میں رکھ دیں اور ادھر ایک چھوٹا سا سونے کا 5 گرام کا 10 گرام کا کوئی پرزہ رکھ دے تو قیمتی کیا ہوگا؟ وہ سونا قیمتی ہوگا، حالانکہ وہ بھرا ہوا ہے کٹوں میں اور بوریوں میں۔ تو بالکل اسی طرح کفار بھی اپنے اعمال کے ساتھ آئیں گے آخرت میں، لیکن ان کے اعمال بے وزن ہوں گے، بے حیثیت ہوں گے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی عظیم الشان چیز ہے اور کتنی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت والی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی سلامتی اور اپنے اعمال کی سلامتی اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔